سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النادل الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے پر ایک بہت بڑا انعام فرمایا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کرنے پر ایک بہت ہی بڑا انعام انسان کو عطا فرمایا ہے. اتنا بڑا انعام ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ معروف و مشہور صحابی ہیں کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس سے انسان کو آدھا ایمان مل جاتا ہے. الحمدللہ یہ جماعت جو ہے سارے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو کتنی خوشی کی بات ہے کہ ذکر کی بات ہے اور ذکر کرنے والوں کو اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے کہ وہ ایسا انعام ہے جو ذکر پہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس سے انسان کو آدھا ایمان نصیب ہو جاتا ہے, آدھا رہ جاتا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انعام ایسا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چادر ہو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چادر عنایت فرماتے ہیں. یہ ذکر پہ انعام ہے. وہ سوچیں کتنا بڑا انعام ہوگا وہ جو ذکر کرنے کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے. وہ انعام ہے شکر کرنے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں انسان کو. ذکر کرنے سے کیا نصیب ہوتا ہے انسان کو؟ شکر نصیب ہو جاتا ہے. اور شکر اتنی بڑی چیز ہے جس کا وہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ شکر کرنے سے انسان کو آدھا ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چادر نصیب ہو جاتی ہے. اور کس چیز سے ملتا ہے شکر؟ کس چیز سے ملتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے. یہ ذکر جو ہے جس سے انسان کو یہ شکر ملتا ہے, شکر کی نعمت جو ہے ایسی ہے کہ زبان سے بھی آدمی شکر ادا کرتا ہے. جیسے کچھ چیز مل جاتی ہے تو آدمی اس کا شکر کرتا ہے. شکر کی بھی 3 حصے بیان فرمایا ہے بزرگوں نے. اس میں بھی انسان بہت کنجوسی کرتا ہے شکر کرنے کے اندر بھی. ایک تو ایسے آدمی جو شکر کوئی میں نعمت ملے یا کوئی چیز میسر ہے تو خاموش ہوتے ہیں, کچھ بات نہیں کرتے, بس چپ. اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے کچھ چیز پوچھی جائے
تو بولتے ہیں بس جی بڑے برے حالات ہیں، کیا بتائیں آپ، کاروبار تو چل رہا ہے لیکن بس گزارا ہو رہا ہے جی، چلو گزارا ہی نہیں ہو رہا، قرضے بہت چڑھ رہے ہیں، کیا کریں جی، صحت بھی خراب رہتی ہے جی، گھر میں بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے، یعنی یہ بھی شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں، ایک دم اس چیز سے معاملہ شروع کر دیتے ہیں، ساری نعمتیں جو بھول جاتے ہیں، شکایتوں کے شکوے کو بول دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور تیسرے درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں سبحان اللہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو پہلا جو تھے وہ دو بیکار ہو جاتے ہیں، ان کا تو کوئی حاصل نہیں، لیکن جسے الحمدللہ کا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کو ملے، کہنے تمہارا کیسا حال ہے، جیسے ہم پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے کیسا حال ہے، کیسے تم کیسے ہو، تو وہ کہتا اچھا حال ہے جی۔ نبی نے پھر کہا کہ تمہارا کیسا حال ہے، کہ ٹھیک حال ہے جی۔ آپ سرکار تو اس نے پھر کہا کہ تیرا کیسا حال ہے، کہتا جی الحمدللہ۔ تو اللہ کے نبی سے کیا فرمایا کہ یہی میں تیری زبان سے سننا چاہتا تھا۔ 3 دفعہ کہنے کا مقصد میرا تھا کہ تیری زبان سے نکلے لفظ کسی طریقے سے۔ کیا بات ہے اس میں، دیکھیں جب آدمی ملتا ہے اس نیت سے کسی کا حال پوچھے، بڑے نقطے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ موتی ہیں جو آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے انسان کے۔ آپ سنیں اس بات کو غور سے، چھوٹی چھوٹی باتیں روز ہی پوچھتے نا، ملتی آپ نہیں کہتے سناؤ بھی کیسا حال ہے، یہی ہوتا نا بولا، تو حال ان 3 چیزوں پہ آتا ہے، بس چپ، یا پھر جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ تو دفتر ہمارے کھلے ہی ہیں ماشاءاللہ، ہنسے بھی جا رہے ہیں، سب کچھ ہے ساتھ میں، یہ بھی کیے جا رہے ہیں ساتھ، اور کچھ نہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں یہ اس نے مجھے بڑا تنگ کیا، ساتھ جو گزر گیا آدمی اس کی بھی شکایت کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اس یہ نیت کریں کہ جب آپ کسی سے حال پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ بھائی میں اس لیے حال پوچھ رہا ہوں کہ اس کی زبان سے میں نے شکر گلوانا ہے۔ کیا گلوانا ہے؟ شکر گلوانا ہے، یہ نیت کر لیں کہ میں صرف حال پوچھنے میں میرا مقصد اور کوئی نہیں، اچھا ہے برا اللہ ہی بہتر جانتے اس کے بارے میں، وہ تو جو کچھ بھی ہے اللہ کو پتہ ہے حال کا پوچھنا، لیکن میں جو اس سے حال اس وقت پوچھ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، تو میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی زبان سے کیا کہلانا چاہتا ہوں، شکر کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی اس کا انعام سے۔ اگر اس نے، اور یقیناً کہے گا ہماری نیت ہوگی، اس نے کہا جی الحمدللہ کہہ دیا، شکر کر دیا اس نے ادا، تو کیا ہوگا کہ جس نے شکر حال پوچھا ہے اور جس نے شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں دونوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، تو یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی شکر۔ اور شکر کس کو ملتا ہے؟ صرف اور صرف حدیث کی وجہ سے اس کو ملتا ہے جو ذکر کرتا ہے۔ اونچا بولو ذکر کرنے والے ہو، صرف ذکر کرنے والوں کو ملتا ہے انعام۔ کتنا بڑا انعام ہے، آپ دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا اللہ کا ذکر جو ہمیں نصیب ہوا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، ہم اس کو چھوٹا کیسے سمجھیں کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ پردے کھلیں گے آخرت میں جا کے، آخرت میں جا کے بھئی کیا ہے، دل کا ذکر کر رہے ہیں، صبح بیٹھے ہیں، شام بیٹھے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، یہ تو پردے ہیں یہاں پر۔ دیکھیں کیا کچھ ہے، انہیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، اور کتنا بڑا انعام ہے انسان پر، اور کتنا بڑا کرم ہے ان لوگوں پر جن لوگوں کو اللہ نے اللہ کا ذکر دیا ہے۔ ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف ہوں گی آخرت میں، اور جب ذکر کرنے والے انعام دیکھیں گے اپنے ذکر کا تو الحمدللہ ساری دنیا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی سبحان اللہ، واقعی اللہ نے کو کیسی سمجھ عطا فرما دی تھی۔ اولی الالباب لوگ تھے، یہ عقل مند لوگ تھے دنیا کے اندر، جنہوں نے اس راز کو پا لیا تھا کہ آخرت میں جو کچھ بھی ملنا ہے وہ کس سے ملنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے بلند ہوگا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی، کتنی بڑی نعمت دی ہے اس ذکر کی وجہ سے، کہ جو ذکر کرتا ہے وہ یقیناً وہ شاکر ہو جاتا ہے، اس میں شکر کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شکر کیوں اتنا انعام کیوں ہے شکر کا؟ سوچیں آپ، شکر کس کا کیا جاتا ہے؟
ہمیشہ شکر اس کا آپ کریں گے جو آپ کا محسن ہوگا، جو آپ کا محسن ہوگا. جیسے میں نے آپ کو 50 پاؤنڈ دیے، آپ 7 والے کا شکر کریں گے. کس کا شکر کریں گے؟ جس نے آپ کو 50 پاؤنڈ دیے ہیں. تو جب ہم کسی نعمت کا شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا محظوظ اور خوش اس بات پہ ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے محسن کو پہچان لیا کہ میں نے دی ہے یہ چیز. اس پر انعام ہے انسان کو کہ یہ بندہ شکر کرنے سے مجھے پہچان گیا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کو عطا کرتا ہوں. دنیا کی کوئی چیز نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. عطا کون کرتا ہے؟ رب عطا کر رہا ہے. تو پھر شکر جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شخص مجھے پہچان گیا ہے. اور یہ جو شکر ہے جو ذکر کے بعد ملتا ہے یہ بھی سن لیں آپ. یہ زبانی شکر نہیں ہوتا، یہ زبانی شکر سے آگے چیز ملتی ہے انسان کو. یہ نام ہے نا، یہ تو یہ آگے چیز ملتی ہے. وہ کیا ہے کہ زبانی شکر ادا کرنے والی نہیں تھی، بلکہ کیا ہے ذکر کرنے سے انسان کا دل شاکر ہو جاتا ہے. دل شاکر ہو جاتا ہے. یعنی زبان نہیں پہچانتی. کون پہچانتا ہے اپنے محسن کو؟ دل پہچان دیتا ہے. اس پہچان کو کیا کہتے ہیں؟ معرفت کہتے ہیں. کہ دل کے اندر معرفت آ جاتی ہے اپنے رب کی سب کچھ دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو وہ زبان تو بھول جاتی ہے. ہر وقت ذکر کرنے والے کا دل جو ہوتا ہے وہ شاکر رہتا ہے، ہر وقت شکر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہر حال میں شکر کرتا ہے. کیسے؟ وہ بھی سناتا ہوں آپ کو کیسے شکر کرتا ہے. اور یہ کتنا بڑا انعام ہے انسان کا، کیونکہ دل شاکر ہے اور دل ہیڈ ہے، بادشاہ ہے. تو جب دل شاکر ہوتا ہے تو انسان کے سارے اجزاء شاکر ہو جاتے ہیں. آنکھ بھی شاکر ہو جائے گی، ناک بھی شاکر ہو جائے گی، زبان بھی شاکر ہو جائے گی، ہاتھ بھی شاکر ہو جائے گا، پاؤں بھی شاکر ہو جائے گا، پیٹ بھی شاکر ہو جائے گا. پورا وجود جو ہے وہ شکر کرنے والا ہو جاتا ہے. یعنی شکر سے کیا مراد ہے کہ پورا وجود اللہ کو پہچاننے لگتا ہے، اللہ کی معرفت پہ چلا جاتا ہے. آنکھ جب شاکر ہو جاتی ہے تو کہتی ہے نا بابا اب میں حرام کام نہیں کروں گی. نفس مجبور کر رہا ہے وہ کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتی، میں تو شکر گزار بن گئی ہوں، میں تو شکر گزار ہوں، میں تو کبھی کسی غیر محرم کو دیکھوں گی بھی نہیں، اب مجھ سے گناہ نہیں ہوگا. تو جو دل کا شاکر ہوگا اس کی آنکھ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کی آنکھ جو غیر پہ نہیں اٹھے گی. یہ صحیح ذاکر کی نشانی بتا رہا ہوں. جو صحیح ذاکر جو ہوگا وہ صحیح شاکر ہوگا. جو شاکر ہوگا اس کا وجود بھی شاکر ہو جائے گا. اور کیسے ہوگا؟ جیسے میں آپ کو بتایا، آنکھ کہے گی نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں تو اپنے رب کی شاکر ہوں، اس نے تو مجھے بینائی دی ہے، اس سے تو میں نے بہت کچھ دیکھنا ہے، اللہ کی تجلیات کو دیکھنا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، روزے مبارک کو دیکھنا ہے، قرآن کی آیتوں کو دیکھنا ہے. میں ان چیزوں کو دیکھوں، یہ تو عارضی چیزیں ہیں. یعنی کہ اس شکر کی وجہ سے جو نعمت آنکھ کو ملی ہے وہ گناہ کرنا ہی بھول جاتی ہے. یہ ہوتے ہیں سچے ذاکر، وہ گناہ کرنا ہی بھول جاتی ہے. جب یہ کیفیت ہوئی وجود کے اندر الحمدللہ تو ذکر واقعی ذکر ہو جاتا ہے انسان کا. زبان کہتی ہے بابا نہ میں تو جھوٹ نہیں بول سکتی. تو وہ میں جھوٹ کیسے بولوں؟ نفس کہہ رہا ہے غیبت کر. نہیں میں غیبت نہیں کروں گی، کبھی غیبت نہیں کروں گی، میں کبھی کسی کو چغلی نہیں کروں. زبان کہتی ہے میں نہیں کر سکتی. کیوں؟ کہتے ہیں میں تو پہچان گئی ہوں اپنے رب کو، میں تو عارف ہو چکی ہوں، مجھے تو پتہ چل گیا ہے کہ میں تو شکر گزار ہوں. میں تو اللہ کے شکر کروں، گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ زبان بھی ہماری شاکر ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ زبان شاکر ہوگی، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں انسان کے ختم ہو جاتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں گے اللہ کا ذکر کرنے والا جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کا ذکر کرنا غیبت نہیں کرتا. اللہ کا ذکر کرنے والا سمجھ رہے ہیں نا کون ذکر کرنے والا؟ میں اور آپ نہیں، جس میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ ذاکر ہوتا ہے. ذکر تو ہم کرتے ہیں، ایسا ذکر ہونا چاہیے. ذاکر کی یہ شان ہے، ذکر کی یہ منزل ہے، ذکر کا یہ مقام ہے. آج تک جتنے بھی اللہ کو جس نے پایا، آج تک جس نے بھی اللہ کو پایا، انبیاء سے لے کر اولیاء تک، اولیاء سے لے کے انسانوں تک، جس نے بھی پایا کائنات کے اندر، پوری کائنات میں اللہ کے ذکر سے پایا ہے، اللہ کے ذکر سے پایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرایا، نوح علیہ السلام کو ذکر کرایا، مچھلیوں کے پیٹ میں ذکر کرایا نہیں کرایا، انبیاء کو کرایا. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سب. آج پوری کائنات جو معرفت رکھتی ہے اللہ سے، کس چیز سے رکھتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے رکھتی ہے. جب ذکر کرتا ہے اس کا وجود کیسے معرفت نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ کے عرفان کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا ذکر کیسا ہے؟ پھر آپ سوچیں، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، باقی ہماری آنکھ میں شکر آ گیا، ہماری زبان میں شکر آ گیا، الحمدللہ پھر تو ذاکر ہو گئے. اس کو کہتے ہیں شکر.
اور جو قرآن کے اندر کا ہے قلیل من عبادی شکورا، کہ بھائی میرا شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، تو وہ یہ اس شکر کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ، اس کی بات نہیں کر رہے۔ آج یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک، کس کی شکایت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیا بہت سے لوگ ہیں، لیکن یہ شکر کرنے والے جو لوگ جن کی آنکھیں بھی شکر ادا کریں، جن کی زبان بھی شکر ادا کرے، جن کے ہاتھ بھی شکر، ہاتھ کرنا نہ بھائی میں تو یہ حرام کام نہیں کر سکتا، میرے تو انگلی نہیں چلتی، وہ انگلی نہیں چلتی اس کام کی طرف جو حرام ہوتے ہیں، جم جاتے ہیں ہاتھ، جم جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچان چکے ہیں، وہ ذاکر ہیں، اور قلب جو ہے وہ شاکر ہے، قلب شاکر ہے، قلب تو بادشاہ ہے، یہ ساری رایا ہے اس کی، سب رایا ہے، تو جب بادشاہ کا حکم ہو تو کیسے جرت، ہاتھ کی جرت کیا کہ ویسے کام کر جائے، کہتے ہیں میں تو شاکر ہوں بالکل، اور جو شکر کرنے والا ہے اپنے رب کو کیسے کر دے کام، معرفت کیسے ختم کر دے اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ کبھی برا کام کرے گا نہیں، پیٹ میں کبھی حرام جائے ہی نہیں، جائے گی ہی نہیں، حرام تو ایک ہی چیز ہے، نہ حرام سے صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ حرام سے خیرات قبول ہوتی ہے، نہ حرام سے عبادت قبول ہوتی ہے، نہ حرام سے سجدے قبول ہوتے ہیں، نہ حرام سے کوئی حج قبول ہوتے ہیں، حرام سے تو کچھ ہوتے ہی نہیں قبول، لیکن آج سب کچھ، سب سے پہلے جو حرام ڈائجسٹ کرتا ہے وہ ہمارا اسٹامک کرتا ہے، سب سے پہلے سب کچھ چل جاتا ہے اس میں، سب کچھ چل جاتا ہے حرام، اتنی بری چیز حرام ہو۔ جب شاکر ہوا، ذاکر ہوا، ذاکر کی پہلی نشانی وجود شاکر ہوا، پیٹ شاکر ہوا، تو پھر کیا حال ہوتی ہے، غلطی سے اگر کوئی ایسی چیز چلے گی، کسی نے دے دی، کسی نے کھلا دی، تو فوراً وامٹنگ ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی، بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال کر رکھیں کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جب ہدیہ دیں، صدقہ دیں یا ایسی کوئی چیز کریں تو بہت احتیاط سے کریں گے، کدھر جا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، صاف اور شفاف ہو چیز، پاک اور صاف ہو، کیونکہ یہ تو قبول، ہم یہ کہیں جی یہ ہم فرض کریں کس قبول ہے، ہم کہتے ہیں چلو یہ ہدیہ اس کی قسمت پہ پیش کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، خوش نہیں کریں گے بلکہ بہت بڑا گناہ کماتا ہے اس چیز سے، آپ بہت بڑا گناہ کماتا ہے، اور آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو میرے ایک دوست کو تو حرام کھلاتا تھا، اس کو حرام سے خوش کرتا تھا، خالص سوچ کے کہ بھائی یہ سٹینڈرڈ پہ چیز ہے اس کے، تب اس کی خدمت میں آدمی پیش کرے، کیونکہ اللہ والے تو پھر انہیں وہ تو بیچارے ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں، تواضع میں مارے لوگ ہوتے ہیں، انتہا درجے کی تواضع رکھتے ہیں، تو ان کا تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دینے والا ہدیہ، یہ ایک مسئلہ آ گیا بیچ میں بتا رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ ہدیہ پہ بھی کوئی بات ہوگی کہ لینا دینا ہمیں کیسے رکھنا چاہیے، اس ذہن میں ایک گفتگو میرے آ رہی تھی، اس پہ انشاءاللہ کی بات کریں گے۔ یہ بہت آج ہمارے کامن ہے، ہم گفٹ لیتے ہیں دیتے ہیں، تو یہ کہیں گناہ نہ بن جائے، یہ ریا نہ بن جائے، یہ شکل ریا کی اختیار کر چکی ہے، عام باتیں کر رہا ہوں، یہ بزرگ ہٹ کے چلو بھائی اس کو یہ گفٹ دیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں چلو اس بات کو میں چھوڑتا ہوں نا، بات ختم ہو جائے گی، یہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہرحال کیا یہ رہا تھا کہ پیٹ کے اندر کوئی چیز انسان شاکر ہو جائے، صحیح دل شاکر ہو جائے انسان کا، تو پیٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، غلطی سے کسی نے کھلا دی تو الٹی کر دے گا، یا بیمار ہو جائے گا، یا کوئی ایسی بیماری ہوگی اس کو، یا تو بیچارے کو موشن لگ جائیں گے تاکہ اللہ اس کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، اس کی عبادت میں خلل آ جائے گا، یا اس کے قلب پہ کوئی ایک عجیب سا بوجھ سا آ جائے گا، اس کی عبادت میں کوئی عجیب سا بوجھ آ جائے گا، یہ تو اس نے حرام دے دیا، اس نے حرام کھلا دیا، اس کو سزا اس انسان کو ملنی ہے۔ بات یہی ہے کہ انسان ذکر کرنے کا اتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ہے کہ پورا وجود پہچاننا شروع ہو جاتا ہے اور پاک اور صاف ہو جاتا ہے، الحمدللہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیں قدم نہیں اٹھ سکتے انسان کے، کبھی بھی اٹھیں گے نہیں، غلط کام کی طرف زور لگا لے نہیں جائے گا، وہ قدم اٹھتے ہی نہیں، قدم کر ہی نہیں سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، نفس مجبور کر رہا ہے، ساتھی مجبور کر رہے ہیں، کہتا نہیں میں تو نہیں جا سکتا، کیوں کہ اللہ کا نور اس میں ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں شکر آ گیا۔ تو ایک دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہم ذکر پہ محنت کرتے ہیں، تو دونوں چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ ذکر کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے تو ابھی تک ہمیں شکر نہیں آیا ہمارے اندر۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، تو بھئی غلط محنت نہ ہو رہی ہو، اپنی منزل کو ہم سمجھیں کہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ذکر کرنے والا ہے، ذکر پہ پہلا اللہ تعالیٰ جو انعام عطا فرماتا ہے وہ کیا آتا ہے، شکر آ جاتا ہے، اور شکر بھی کون سا، دل والا آ جاتا ہے، کہ دل جو انسان کا جو ہے وہ شاکر ہو جاتا ہے، شاکر ہوا پوری وجود جو آپ کا ہمارا گناہوں سے ختم ہو جاتا ہے۔
کوئی بھی گناہ اس کا نزدیک بھی نہیں ہوتا، پاس بھی نہیں ہوتا، ہر کرنٹ لگتا ہے اس کو، کم نہیں کر سکتے گناہ. اس طرح بڑا اللہ نے تبھی اتنی بڑی بات کہی ہے، وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ. پوری دنیا کہتے ہیں ہیں چند آدمی جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سارے وجود اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے لوگ ہیں. بہت کم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس جماعت کا حال دیکھیں آپ، شکر کرنے والوں کا، کہ تو ایسی جماعت ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز آئے گی کہ بھائی حمد کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں. دیکھو ایک گروپ کھڑا ہو جائے گا، قلیل ہوا یاد رکھیں، کھڑا ہو جائے گا گروپ. حمد کہتے ہیں شکر، ذکر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے حمد والے جن کو بلایا جائے گا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمد والے وہ لوگ ہوں گے جن کو بلایا جائے گا اور کس طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا. ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا جائے گا کہ ان کو بلا کر جمع کر کے پھر ایک جھنڈا بنایا جائے گا. اس پوری قیامت کے سارے مجمع میں ایک جھنڈا بنا، اس جھنڈے کے نیچے ان کو کھڑا کیا جائے گا. پھر اللہ پاک ان سے کہیں گے جاؤ تم سیدھے اس جھنڈے کے نیچے ہوتے ہوتے اس کے سائے کے اندر تم جنت کے اندر پہنچ جاؤ. کتنا بڑا مقام ہوگا یہ والے حمد والے لوگ ہوں گے. تو ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا گروپ ہوگا حمد والے؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے جن کے قلوب شاکر ہو چکے ہوں گے، شکر کرنے والے. تو بھائی اللہ پاک سے دعا کریں، ہم محنت کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں منزل تک پہنچائے. ہمیں یہ صرف نعرے مارنے والی بات نہیں ہے ذکر، یہ یاد رکھیں. یہ صرف نعرے یا بس ذکر کر رہے ہیں جی ہم ذکر والے ہو گئے ہیں، یہ ذکر ہم کرتے ہیں، نہیں. یہ ایک بہت بہت بڑی عبادت اللہ پاک نے دی ہے، ذکر کی بہت بڑی عبادت دی ہے، جس سے ہر چیز کا کنیکشن آپ کو ملتا نظر آئے گا. اس چیز سے بڑی احتیاط کے ساتھ اس عبادت کو کریں. اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پوری دھیان کے ساتھ اس عبادت کو کریں اور اس آبجیکٹو کو سمجھتے ہوئے کہ ذکر جو ہے اللہ کے بہت بڑے انعاموں سے ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور اس کے جو انعامات سے ایک انعام میں نے آج آپ کو بتایا ہے الحمدللہ، اس کا باقاعدہ تجزیہ کرتے رہیں کہ ذکر کرنے والا کبھی آنکھوں سے غلط کام نہیں کرے گا، زبان سے غلط کام نہیں کرے گا، حرام ہاتھوں سے نہیں کمائے گا، اندر پیٹ میں حرام نہیں ڈالے گا، حرام کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے. ہر وہ کام جو ہوگا اس کے الحمدللہ سنت اور شریعت کے مطابق پوری زندگی ہوگی. تب جب وہ ایسے ہو جاتا ہے تو وہ ذاکر و شاکر ہوتا ہے. اس کی موت تو پھر الحمدللہ دیکھنے والی موت ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ جس اللہ پاک نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا ہے ہمیں ایسے ہی ذاکر و شاکر بنا دے کہ جیسے اللہ پاک نے اپنے احادیث کے اندر ذکر فرمایا ہے.